اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ حضرات محترم، زمانے کی رفتار بڑی تیزی سے چل رہی ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی گزار کے اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس زمانے کی رفتار کا اگر اندازہ لگائیں، ہر انسان اپنے پیچھے مڑ کے دیکھے تو 10 15 20 30 40 سال پہلے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کل کی بات ہے۔ لیکن اللہ رب العزت خصوصاً اہل ایمان سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ کوئی بھی اہل ایمان کسی بھی حالت میں مجھ سے اس کا رابطہ نہ ٹوٹے۔ یہ ہمیشہ بندہ اپنے رب کے رابطے میں رہے، اس کی زندگی کا کوئی بھی پل اللہ کی غفلت سے نہ گزرے۔ اس معاملے میں ہزاروں کروڑوں درود و سلام بھیجے اللہ رسول اللہ کی ذات مطہرہ پر۔ آپ نے زندگی کے ایک ایک دن کے متعلق ہماری رہنمائی فرمائی کہ کون سا دن کس طرح بسر کرنا ہے، کیا کام کرو گے تو اللہ تم پہ راضی ہوگا، اور کن کاموں کی وجہ سے مالک و خالق تم پہ ناراض ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اسلامی اعتبار سے اسلامی سن کا 8واں مہینہ شعبان گزر رہا ہے، جس کی غالباً آج 10 تاریخ ہے۔ ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ اللہ مالک نے یہ مہینے خود بنائے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ فرماتے ہیں جس دن میں نے زمین و آسمان بنایا تھا اس دن اپنی کتاب میں مہینوں کی گنتی 12 لکھ دی تھی۔ منها 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں ان میں 3 پے در پے ہیں اور ایک ان سے الگ آتا ہے۔ جو پے در پے ہیں وہ اس طرح ہے: ذی-قعد، ذی الحج اور محرم، اور اس کے بعد جو چوتھا مہینہ ہے اسے رجب کہتے ہیں، جو گزشتہ مہینہ گزر گیا۔ شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ جب جاہلیت کے اندر بھی ان حرمت والوں مہینے کا لحاظ رکھا جاتا تھا۔ قاتل کرنے سے باز رہتا، چور چوری سے باز رہتا، ڈاکو ڈکیتی سے باز رہتا، جھوٹا جھوٹے سے، اور دھوکہ کرنے والا دھوکہ کرنے سے اپنے آپ کو روک کے رکھتا کہ حرمت والا مہینہ ہے۔ جیسے ہی رجب گزرتا تو اگلے مہینے کا نام شعبان اس لیے رکھا کہ اس میں پھیل جاتے لوگ اپنے اپنے کام کے لیے، اور خصوصاً قتل و غارت گری، لڑائی مار کٹائی، دوسرے سے چھیننا، یہ سارا اس زمانے میں یہ سب کچھ تھا۔ تو جیسے ہی حرمت والا مہینہ ختم ہوتا لوگ اپنے اپنے کام پہ پھیل جاتے اور سب کام برائی کے ہوتے۔
اللہ پاک نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ کو بھیجا اس لیے کہ انسانوں کو برائیوں سے نکال کے نیکی کے رستے پہ لگانا ہے. اور اللہ اپنا احسان جتلاتے ہوئے کہتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. لوگوں تسبیح بیان کرتی ہے زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ رب العزت کی. الملک جو بادشاہ ہے، القدوس جو پاک ہے، العزیز جو غالب ہے، الحکیم جو بڑی حکمت والا ہے. مالک کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اللہ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین، میں نے ان پڑھوں کے اندر اپنا رسول بھیجا ہے. کیوں بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتہ، میرا یہ رسول اپنی آیات کی تلاوت کر کے لوگوں کو سنائے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کر دے، ان کے اوپر جو گناہ ہیں، جو آلودگیاں ہیں، جو گندگیاں ہیں، سب کو صاف کر دے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھائے کہ اپنی زندگی کیسے بسر کرنی ہے. اور وہ کہاں سے پتہ چلے گی؟ الکتاب قرآن کریم سے، والحکمہ جناب محمد الرسول اللہ کی سیرت سے صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ماحول کو دیکھا اور آپ کی کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں ہوتی تھی، یہ میں پچھلے جمعے بھی عرض کر چکا. اللہ نے آپ کے متعلق یہ فرمایا سورۃ نجم کے اندر ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ میرے پیغمبر دین کی کوئی بھی بات اپنے پاس سے نہیں کرتے، وہی بات کہتے ہیں جو میری طرف سے وحی ہوتی ہے. اب نبی کریم نے اس مہینے کے متعلق جو ہماری رہنمائی فرمائی وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، کیونکہ اس مہینے کے بعد ایک بہت ہی بابرکت مہینہ آنے والا ہے جسے رمضان کہتے ہیں. جس طرح موسموں میں موسم بہار ہوتا ہے کہ ہر طرف ہریالی، ہر طرف پھول پھل، سب کچھ اس طرح ہو جاتا ہے خزاں کے بعد کہ ساری رنگت ہی زمین کی بدل جاتی ہے. اسی طرح دین کے اندر انسان کے لیے نیکیوں کا موسم بہار جو ہے وہ رمضان المبارک ہے. اس سے پہلے کوئی بھی کام کرنا ہو اس کی تیاری کرنی ضروری ہوتی ہے. آپ دیکھیں ایک شخص ایکسرسائز کرتا ہے تو وہ فوراً ویٹ نہیں اٹھا لیتا، پہلے وارم اپ ہوتا ہے. یا کوئی بھی کام، کسی بھی کام کرنے سے پہلے تھوڑا بہت اس کام کے متعلق وارم اپ ہوتے ہیں کہ تاکہ میں اسے احسن انداز میں کر لوں، فوراً اس کا بوجھ نہ پڑے. تو نبی مکرم نے انسانیت کے ذہن کو موڑنے کے لیے ایک بہت جذباتی بات کہی. آپ نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان عموماً لوگ لاپرواہی کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ اچھے لوگ جو نمازی بھی ہیں، جو روزے بھی رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ خرچ بھی کرتے ہیں، جب یہ مہینہ آتا ہے تو روک لیتے ہیں اپنے آپ کو کہ رمضان آئے گا تو کریں گے جی. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان یہ جو مہینہ ہے نا، عموماً لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور میں اپنا اسوہ تمہارے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ آپ اس مہینے میں رمضان کے لیے وارم اپ ہونے کے لیے آپ زیادہ عبادت کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے آپ کو کبھی اتنے روزے رکھتے ہوئے رمضان کے علاوہ نہیں دیکھا جتنے شعبان کے اندر رکھتے تھے، اور ہم سمجھتے تھے کہ شاید یہ ہمیشہ روزے سے رہیں گے، لیکن کبھی پھر آپ چھوڑ دیتے تو ہم سمجھتے ہیں اب نہیں رکھیں گے. تو سارا مہینہ رمضان کے روزے، رمضان کے بعد اگر سب سے زیادہ روزے رسول اللہ نے رکھے تو وہ شعبان میں. ویسے رسول اللہ کا معمول یہ تھا، آپ ایک ہفتے کے اندر 2 روزے لازمی رکھتے تھے.
ایک سوموار کے دن، ایک جمعرات کے دن، اور ایک مہینے کے اندر ان روزوں کے علاوہ جو ہفتے کے اندر 2 رکھتے تھے، مہینے کے اندر 3 ایسے دن آتے جنہیں ایام بیز کہتے ہیں۔ یہ 13، 14 اور 15 تاریخ کو چاند کی جو تاریخ ہوتی ہے اس دن روزہ رکھتے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مہینے کے ان 3 دنوں کے روزے رکھ لے گا، اللہ ہر نیک عمل کو 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں، ضرب دیتے ہیں۔ 3 کو 10 کے ساتھ ضرب دیں تو 30۔ آپ نے فرمایا جو ہر مہینے 3 روزے یہ رکھ لے گا، قیامت کے دن اللہ کی نظر میں وہ صوم الدہر ایسا ہوگا جیسے اس نے پورا سال روزے میں گزارا ہے۔ اسی طرح سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے روزوں کی کثرت شعبان کے اندر صرف اس لیے تھی کہ ایک تو آنے والے وقت کی تیاری ہو جائے، اور دوسرا کہ انسان کسی بھی حالت میں اللہ سے غفلت میں نہ رہے، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی شخص نہیں جانتا کہ مجھے رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا۔ کتنے ہی لوگ جو آج اس دنیا کو چھوڑ گئے، کتنے ہی لوگ جو رمضان آنے سے پہلے چھوڑ جائیں گے، اور یہ ایک زندگی کی عظیم ترین نعمت ہے جو ہمیں ملنے والی ہے انشاءاللہ۔ کیونکہ نیک لوگ ان کی زندگی کی سیرت کا مطالعہ کریں تو کئی مہینے پہلے ان کی دعاؤں میں یہ کثرت کے ساتھ اللہ سے دعا ہوتی، اللہم بلغنا فی رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دینا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتنی جستجو، اتنی کوشش یا اتنی بے تابی کیوں؟ تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ساتھیوں کا ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 دوست پیش ہوئے، دونوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اب وہ اسلامی زندگی گزارتے ہیں، چند دن گزرتے ہیں، ایک معرکہ ہوتا ہے، جنگ ہوتی ہے، اس میں ایک بھائی، ایک دوست شہید ہو جاتا ہے۔ وقت گزرتا رہا، 1 سال گزر گیا، وہ جو دوسرا دوست تھا وہ تبھی فوت ہوا اور وہ اس دنیا کو چھوڑ گیا۔ اب لوگ ان دونوں دوستوں کے متعلق بات کرنے لگے، وہ جو پہلا تھا نا، اس نے اللہ کے رستے میں اپنی جان کٹا دی، وہ تو جنت کی چڑیا ہے، وہ تو جنت میں بہت بلند مقام پہ ہوگا، یہ تو بیچارہ تبھی فوت ہوا ہے۔ یہ بات رسول اللہ نے سن لی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے پوچھا کیا بات کر رہے ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان 2 ساتھیوں کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا بات کر رہے ہو؟ انہوں نے بتایا ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مسلمان ہونے کے بعد اس نے ایک بہت عظیم رتبہ پایا کہ وہ شہید ہو گیا، لیکن یہ جو تم کہتے ہو کہ وہ اس سے افضل ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ اس نے ایسا کون سا کام کیا؟ آپ نے فرمایا اس نے پورا سال نمازیں پڑھی، اس نے روزے رکھے، اس نے قرآن کی تلاوت کی۔ یہ جو اعمال ہیں اس شہادت کے رتبے سے بھی انسان کو بلند کر دیتے ہیں، اس لیے چونکہ اسے نیکی کا موقع ملا اور اس نیکی کی وجہ سے یہ زیادہ عظمت پا گیا۔ اس لیے ہر نیک آدمی، اس کی کوشش، اس کی جدوجہد اور اس کی دعا یہ ہوتی ہے کہ اے اللہ مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما دینا۔ کسی کو نیکی کی توفیق مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نیکی کی توفیق نہ ملنا یہ کسی بھی انسان کی کم بختی یا اس کی ضلالت کی نشانی ہے کہ اللہ اسے پسند ہی نہیں کرتے کہ یہ اس کے ساتھ ہم کلام ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے۔ حضرت ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے روزے رکھنے کی حکمت کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے روبرو انسانوں کے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے. تو میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال اللہ کے روبرو پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. اب یہاں میرے عزیز بھائیوں یہ بات یاد رکھیں، اعمال کی پیشی کے 3 باتیں رسول اللہ نے ہمیں بتائی. ہر دن کے اعمال، ہر ہفتے کے اعمال اور ہر سال کے اعمال کے متعلق رسول اللہ نے ہماری رہنمائی فرمائی. ہر دن کے اعمال کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے فرشتے دن اور رات میں 2 جماعتیں ہیں جو اپنی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں. ایک فرشتے وہ ہیں جن کی ڈیوٹی دن کو ہوتی ہے، وہ فجر کی نماز کے وقت دنیا میں آتے ہیں، اور دوسرے جن کی رات کی ڈیوٹی ہے وہ عصر کے وقت دنیا میں آتے ہیں، اور یہ جن کی صبح کی ڈیوٹی ہے یہ عصر کے وقت چلے جاتے ہیں. اللہ ان سے پوچھتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت ان سے زیادہ جانتے ہیں کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں. جب یہ اللہ کے روبرو پہنچتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں میرے بندوں کو کیسے پایا؟ تو ان خوش نصیبوں کے متعلق وہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تیرا فلاں 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 بندہ جو ہے، یا تیری فلاں فلاں بندی، جب ہم فجر کے وقت گئے تھے تو وہ حالت نماز میں تھے، اور جب ہم عصر کے وقت واپس آنے لگے تو اس وقت بھی نماز کی حالت میں تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو انتہائی خوش نصیب ہیں، جن کی روزانہ کی بنیاد پہ گواہی اللہ کی بارگاہ میں یہ آتی ہے کہ اللہ جب گئے تھے تو یہ نماز میں تھے، جب واپس آئے تھے تو تب بھی نماز میں تھے. اور دوسرے وہ جو عصر کے وقت آتے ہیں اور فجر کے وقت واپس جاتے ہیں، جن کی رات کو ڈیوٹی ہے، جو انسانوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور ان کے اعمال کا جائزہ بھی لیتے ہیں. وہ جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اس وقت اللہ ان سے پوچھتے ہیں میرے بندوں کو کیسی حالت میں پایا ہے. تو وہ بھی ان خوش نصیبوں کے متعلق اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ ہماری بھی فجر اور عصر کبھی ضائع نہ ہو. کہ جب ہم عصر کے وقت پہنچے تھے تو یہ انہیں حالت نماز میں دیکھا، اور جب ہم واپس آئے تھے یعنی فجر کے وقت اس وقت بھی حالت نماز میں تھے. ان جیسا خوش نصیب انسان کوئی نہیں ہے. اللہ ہمیں بھی ایسا خوش نصیب بنا دے. دوسرا، ہر ہفتے کے متعلق سوال کرتے ہیں کرنے والے، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیشہ سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان 2 دنوں میں اللہ کے روبرو انسانوں کے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے، اور میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں اس وقت فرشتے بتائیں کہ اللہ تیرے بندہ روزے کی حالت میں تھا. یہ بہت بڑے نصیب کی بات ہے. یہ جو ایک تو ہوتا ہے نا فرضی روزہ جو انشاءاللہ ہم اللہ کی توفیق سے رمضان المبارک میں رکھیں گے، ایک ہوتا ہے نفلی روزہ، اس میں انسان پابند نہیں ہے، لیکن اگر رکھ لے تو اس کا کیا بدلہ ہے؟ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایک نفلی روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے اور جب وہ روزہ رکھ کے اس کا مکمل ہوتا ہے اور وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو روزے کے معاملے میں اثر انداز ہو سکے، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اللہ اس کی اور جہنم کے درمیان 70 سال کی مسافت کا فاصلہ کر دیتے، یعنی وہ جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے. اے مالک و خالق ہمارا نصیب بھی ایسا کر دے. یقین جانیے یہ عرب ممالک میں آپ بہت سے لوگ حج اور عمرے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ سوموار اور جمعرات کو وہاں ماحول ایسا ہوتا ہے جیسے رمضان ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ بہت کمی ہے. ہم نماز کی سنت مؤکدہ کی بڑی تاکید بھی کرتے ہیں اور اس پہ ہم دوام بھی ہمیشگی بھی کرتے ہیں، لیکن یہ سوموار اور جمعرات کا روزہ رسول اللہ کی سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ اسے کہتے ہیں جس پہ رسول اللہ نے ہمیشہ تاکید کی. تو ہمیں اس معاملے میں بھی تھوڑا سا غور کرنا چاہیے. اور تیسرے اعمال
وہ شعبان کے متعلق فرمائے گئے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شعبان ایک ایسا مہینہ ہے جب اللہ کے روبرو انسانوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں جب میرے اعمال اللہ کے روبرو پیش ہوں تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق دے، اور خصوصاً میرے پیارے بھائیوں، آج کل تو اتنا موسم آئیڈیل ہے اور دن اتنا سمٹا ہوا ہے، 5:34 پہ آج فجر کی اذان ہوئی، یہ سحری کا وقت ختم ہوا، اور اسی طرح 5:30-32 پہ روزہ افطار ہو جاتا ہے۔ 12 گھنٹے میں کیا بگڑے گا؟ پیاس بھی نہیں لگتی۔ تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کام کر لیں گے، شاید ہمارا ایک روزہ ہی ہماری نجات کا سبب بن جائے۔ تو اس لیے اسپیشلی کسی دن کے لیے نہیں فرمایا کہ فلاں دن رکھو گے تو ایسا ہوگا، کسی بھی دن رکھ لیں۔ اور جب ہم پیارے نبی کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری میں یہ کریں گے، چونکہ پیارے نبی سوموار اور جمعرات کو رکھتے تھے، ہم بھی ان دنوں رکھ لیں تو انشاءاللہ اللہ بہت بڑے اجر سے بھی نوازیں گے، اور اللہ ہمیں جہنم سے آزادی بھی عطا فرما دیں گے۔ اللہ ہمارا نصیب ایسا کر دے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ تو وہ باتیں تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، آپ نے فرمایا، حضرت آپ کے متعلق صحابہ کہتے ہیں کہ آپ 15 شعبان سے پہلے روزے رکھتے تھے، اس کے بعد نہیں رکھتے تھے، اور کچھ لوگ شعبان کی آخری تاریخوں میں احتیاطی روزہ رکھتے ہیں، جبکہ یہ احتیاطی روزہ رکھنے سے رسول اللہ نے منع فرمایا کہ رمضان کے استقبال میں احتیاطی روزہ رکھنا، آپ نے فرمایا یہ میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں۔ رمضان المبارک تب جب چاند دیکھ لو، آپ نے فرمایا اس طرح، ہم نے فرمایا ہم ان پڑھ لوگ ہیں، یعنی آپ لکھنا نہیں جانتے تھے، آپ نے فرمایا مہینہ اتنے اور اتنے کا ہوتا ہے، تیسری دفعہ آپ نے اسے سمیٹ لیا، یعنی 29 کا مہینہ ہوتا ہے، اور کبھی اتنے کا ہو جاتا ہے، یعنی 30 کا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب چاند 29 کو دیکھو، نظر آئے تو روزہ رکھ لو، اگر نہیں نظر آیا تو یہ احتیاط کی ضرورت نہیں ہے، جب نظر آئے گا 30 کو پورا کر کے پھر روزہ رکھنا ہے۔ اس لیے عبادت وہ صرف عبادت ہے جو رسول اللہ نے کی، اس کا حکم دیا یا ہمیں کر کے دکھائی۔ اپنی مرضی سے کسی چیز کو عبادت سمجھ کے کریں گے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت نہیں، بلکہ وہ ہمارے خلاف چارج شیٹ بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی خطبہ ایسا نہیں تھا جس میں آپ نے یہ کلمات نہ کہے ہو، ان احسن الکلام کلام اللہ، لوگوں سب سے بہترین کلام اللہ کی کلام ہے۔ اللہ کی کلام کے بعد وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کلام کے بعد جو بہترین بات ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ کی بات صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ فرماتے وشر الامور محدثاتها، وہ بدترین بات ہے جو دین کے اندر نئی ایجاد کی جائے۔ نئی ایجاد کیا کہ کوئی بھی عبادت ہے، کوئی دن ہے، کوئی تہوار ہے، اپنے پاس سے اسے بنا لیا جائے۔ وشر الامور محدثاتها، بدترین بات ہے کہ دین کے اندر نئی چیز ایجاد کی جائے۔ وکل محدثۃ بدعہ، ہر نئی ایجاد کی چیز بدعت ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں جلنے والی ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم ایک بات کہہ کے اپنی جان کو چھڑا لیتے ہیں۔ دیکھیے جی، فلاں عالم دین نے ہمیں بتایا
یا فلاں امام صاحب نے بتایا، اب وہ جانے اور رب جانے، اس طرح کہنے سے بات نہیں بنے گی۔ سورۃ احزاب ہے، اس کا آخری رکوع، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس دن بعض لوگوں کے چہروں کو پلٹ پلٹ کے جہنم میں داغا جائے گا۔ یقولون، پھر رو رو کے کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے۔ پھر وہ اپنی ریزن پیش کریں گے، اپنا جواز، اس عمل کے لیے اپنا جواز پیش کریں گے۔ وقالوا ربنا، کہیں گے اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے اللہ یہ ہمارے مولوی پیر امام، یہ ہمارے بڑے سردار تھے، ہم نے ان کی بات مانی، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہمارا کیا قصور؟ پھر کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان پہ دگنا عذاب کر، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، ان پہ لعنت ڈال بہت بڑی، کیونکہ انہوں نے ہمیں مس گائیڈ کیا تھا۔ تو ایک دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں نہ عذاب ان پہ کم ہوگا نہ تم پہ، میں نے شعور نہیں دیا تھا۔ قرآن کریم کے اندر 80 مرتبہ سے زائد حکم یہ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرنی ہے یا اللہ کی یا اس کے رسول کی، تیسری بات نہیں ہے۔ ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں یہ لفظ آتے ہیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تمہارے اندر اولی الامر ہے ان کی بھی اطاعت کرنا، لیکن ساتھ ہی فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا ان کے ساتھ کسی معاملے میں ٹکراؤ ہو جائے، تنازع ہو جائے، تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اپنا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے پاس لانا ہے، پھر جو ان کا فیصلہ ہوگا وہی حتمی ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے ہماری ناکامی اور کامیابی کا یہ معیار ہے کہ اگر ہماری عبادات اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہوں گی تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، ان کا اجر ملے گا، ان سے انشاءاللہ جہنم سے آزادی ملے گی۔ اگر ہمارا طریقہ کار اپنی خواہش کے مطابق، اپنے فرقے کے مطابق، اپنے مولوی پیر امام کے مطابق ہوگا تو مت سمجھیں اللہ اس عبادت کی طرف دیکھے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر جمعے کو دوسری رکعت میں رسول اللہ سورۃ غاشیہ کی تلاوت کرتے اور یہ پڑھتے حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس غاشیہ کی خبر نہیں آئی؟ عاملت حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ، بہت سے چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک جانے والے، تسلا نارا حامیہ، وہ جہنم میں اوندے منہ گرا دیے جائیں۔ کیوں؟ حالانکہ اللہ مانتے ہیں عمل کر کر کے تھک جانے والے، تو وہ عمل رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں۔ ہم عمل کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اس شعبان کے اندر ایک دن آتا ہے 15 شعبان، اس کے متعلق ہمارے اس بر صغیر میں یا ان عرب ممالک میں جن کے حاکم شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اس کی بڑی تشہیر کی جاتی ہے، اور اس کے متعلق بہت سی باتیں رسول اللہ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، قرآن کریم کی ایک آیت کی غلط تفسیر کرتے ہیں اسی منبر رسول پہ کھڑے ہو۔ سورۃ دخان کی آیات ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا، انا کننا منذرین، اور ہم اس کے ذریعے ڈرانے والے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں بہت سے متفرق کام کیے جاتے ہیں۔
اور اس کے متعلق کہتے ہیں یہ 15 شعبان ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ قرآن کب اترا؟ قرآن کی 2 آیات، ایک قرآن کس رات اترا، ایک قرآن کس مہینے اترا۔ تو ہر مسلمان کو یہ سادی سی بات سمجھ آ جائے گی۔ سورۃ بقرہ کے اندر آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس قرآن کو ہم نے رمضان میں نازل کیا۔ تو اگر یہ تو صاف ہو گیا کہ شعبان میں نہیں آیا تھا، یہ رمضان میں آیا تھا، کیونکہ اللہ تو نہیں بھول سکتے۔ جس مالک نے یہ دیا اور جس مملوک نے یہ لیا، وہ دونوں ہی اسے رمضان المبارک میں سمجھتے ہیں، تو ہم اپنے پاس سے اسے شعبان میں کیسے لگا سکتے ہیں؟ دوسرا سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہم نے اسے قدر والی رات میں نازل کیا۔ اب رسول اللہ سے پوچھتے ہیں وہ قدر والی رات کون سی ہے اور کب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تلاش کرنے کے لیے رمضان المبارک کے پہلے 10 دن اعتکاف کیا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے نہیں ملی۔ پھر آپ نے رمضان کے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر نہ ملی۔ پھر تیسرے عشرے میں اعتکاف کیا تو آپ کو پرفیکٹ مل گئی۔ آپ لوگوں کو بتانے کے لیے گھر سے تشریف لا رہے تھے، تو رستے میں 2 بندے لڑ رہے تھے۔ آپ انہیں چھڑاتے چھڑاتے اللہ نے آپ کے ذہن سے محو کر دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ لڑتے نا تو میں پرفیکٹ بتا دیتا کہ فلاں رات ہے، لیکن اب تم 5 راتوں میں اسے تلاش کرو۔ وہ 5 راتیں آخری عشرے کے اندر 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں اور 29ویں۔ اب یہ دونوں باتیں قرآن اور رسول اللہ کے فرمان سے ہمیں ظاہر ہوتی ہیں کہ قرآن شعبان میں نہیں اترا تھا۔ اور یہاں سورۃ دخان کے اندر جو لیلۃ المبارکہ ہے وہ لیلۃ القدر ہے، نہ کہ لیلۃ نصف شعبان ہے جسے شب بارات کا نام دیتے ہیں۔ دوسری بات، یہ معروف ہے شب بارات، شب لفظ عربی کا نہیں ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ بارات اگر اسے ہم فارسی زبان میں لیں تو بارات کا مطلب ہے بیزاری، یعنی بری ہونا، کسی بات سے چھوٹ جانا۔ اگر اسے لیلۃ البرات عربی زبان میں لیتے ہیں تو برات ہے براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نفرت کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ سورۃ توبہ کی پہلی آیت۔ تو اگر اردو میں بارات کہتے ہیں تو وہ یہ شادی کے لیے جو جلوس جاتا ہے، مل کے لوگ جاتے ہیں بیٹے کو بیانے کے لیے، اسے بارات کہتے ہیں۔ تو یہ حقیقتاً فارسی کے دونوں لفظ ہے۔ شب بارات یعنی بری ہونے کی رات۔ یہ کیوں بری ہونے کی رات ہے؟ اس کے متعلق امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور امام نسائی نے کچھ احادیث بیان کیے ہیں، اور ساتھ ان احادیث کا تذکرہ بھی کر دیا ہے کہ ان کی کیفیت کیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گھر نہیں تھے۔ آپ نے دیکھا کہ نبی کریم اپنے بستر پہ نہیں تو اٹھ کے پیچھے چل پڑی ڈھونڈنے۔ آپ ذرا کامن سینس کے ساتھ سوچیں کہ رسول اللہ سے بڑا با کردار انسان کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے؟ تو ان کی زوجہ اگر
وہ کسی حاجت کے اٹھ کے چلے گئے تو وہ انہیں ڈھونڈنے کے لیے چل پڑی. تو آپ قبرستان میں تھے تو حضرت عائشہ سامنے پیش ہوئی تو کہا عائشہ میرے پیچھے کیوں آئی ہو؟ کہا میں نے کہا کہ کہیں آپ کسی اور کے گھر نہ چلے جائیں. کیا رسول اللہ سے خیانت متوقع ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ تمہیں پتا ہے یہ کون سی رات ہے؟ بھائی یہ 15 شعبان کی رات ہے. اس دن بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور یہ حدیث بیان کرنے لوگ منبر محراب پہ بیان کرتے ہیں، اور اس حدیث کے اندر جو سلسلہ ہے روایت کرنے والوں کا، ان کی کیفیت یہ ہے کہ عروہ بیان کرتے ہیں سیدہ عائشہ سے، جبکہ محدثین نے جس بات کی تحقیق کی تو عروہ ساری زندگی حضرت عائشہ سے ملے ہی نہیں ہیں، اور ان سے بیان کرتے ہیں محمد بن ابی بکر، محمد بن عبداللہ بن ابی بکر. یہ ابو بکر نہیں، یہ اور ابو بکر ہیں، یہ سیدنا ابو بکر نہیں، ان کے بیٹے نہیں ہیں. تو ان کی ملاقات جو ہے عروہ سے نہیں ہے. اور امام ترمذی کہتے ہیں، میرے استاد امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ سرے سے رسول اللہ سے ثابت ہی نہیں ہے، لیکن ہم پورے دھڑلے سے بیان کرتے ہیں. اور دوسری حدیث بیان کی جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا، رات کو قیام کرو، دن کو روزہ رکھو. فإن اللہ ينزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا. اب اس حدیث کے مختلف ٹکڑوں کو مختلف جگہ سے یہاں پہ جمع کیا گیا ہے، جبکہ اسے سنن ابن ماجہ میں ہے، حدیث کا نمبر ہے 1388. تو اس حدیث کو تمام محدثین موضوع کہتے ہیں. موضوع اس حدیث کو کہا جاتا ہے جو اپنے پاس سے کلمات گھڑ کے رسول اللہ کی طرف منسوب کیے گئے ہوں، لیکن ہم اسے عید سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایسا کیوں؟ میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میرے بات کی تصدیق ضرور کرنی ہے آپ نے. یہ بیسیکلی جو شیعہ مکتبہ فکر ہیں، یہ ان کا دن ہے. آپ کسی امام بارگاہ کے باہر جا کے دیکھ لیں، بہت بڑے بڑے اشتہار لگے ہوں گے. جشن ظہور مہدی، جو امامیہ شیعہ ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ 15 شعبان کی رات یعنی 14 اور 15 کی درمیانی رات جو ان کے 12ویں امام غیب ہیں جن کا نام محمد بن حسن عسکری ہیں، وہ دوبارہ لوٹیں گے. اور ان کے استقبال کے لیے یہ لوگ مختلف دریاؤں پہ اپنے بہت بڑے بڑے ٹینٹ لگا کے کھانے پکاتے ہیں. آپ نے یہ قریب ترین منظر دیکھنا ہو تو یہ لاہور راوی پل سے لے کر سگیاں پل تک، درمیان میں پرلے کنارے پہ آپ دیکھیں گے بہت بڑے بڑے ٹینٹ لگیں گے، دیگیں پک رہی ہوں گی، ان کے علماء تقاریر کر رہے ہوں گے. پھر جب رات کچھ گزر جاتی ہے تو یہ سب لوگ، ان کے ہاتھ میں ایک کاغذ ہوتا ہے. پہلے جب میں نے یہ اپنی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، کوہ نور پریس ایک لاہور ہوتا تھا جو کھاتے بناتے تھے، ان کا چھپا ہوا کاغذ جس کے اوپر اللہ کی حمد و ثنا، رسول اللہ اور آل محمد پہ درود و سلام اور صحابہ پہ تبرہ، اور اس کے نیچے خالی لائنیں ہوتی تھی جہاں لوگ اپنی اپنی عرضیاں لکھتے تھے. پھر انہیں کشتی کی صورت میں بنا کے اس کے اوپر ایک کینڈل دے کے دریا میں اتر کے پانی پہ رکھ دیتے تھے، اور زور زور سے آوازیں دیتے ہیں ادرکنی یا صاحب الزمان، اے زمانے کے مالک تو واپس آ جا. جب رات گزر جاتی ہے، یہ میری بات کی تصدیق کرنا، انشاءاللہ اس میں ذرہ برابر ایک لفظ بھی غلط نہیں ہوگا. اور بعض ٹیلی کاسٹ بھی کرتے ہیں ان کی یہ چیزیں. تو جب رات گزر جاتی ہے، صبح کا ستارہ نبودار ہوتا ہے، تو یہ زمین سے مٹی پکڑ کے اپنے سر پہ ڈال کے کہتے ہیں 1 سال ذلت کا اور لکھا گیا، اس سال بھی مہدی نہیں تشریف لائے، آئندہ سال ان کا انتظار کریں گے.
یہ بیسیکلی ان کا دن ہے اور اس کے لیے کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اہل سنت میں یہ کب آیا؟ 453 ہجری میں ایک نابلس کا رہنے والا شخص تھا جس کا نام ابن ابی الحمراء تھا. اس نے بیت المقدس کے اندر ایک نئی نماز ایجاد کی جسے صلاۃ الفیہ کہتے ہیں، اور بعض لوگ اب بھی اپنی مساجد میں پڑھتے ہیں الیاذ باللہ. اس نے 453 ہجری میں ابن ابی الحمراء نے بیت المقدس کے اندر یہ نماز پڑھی، اور اس نماز کا طریقہ کیا ہے؟ 100 رکعت پڑھتے ہیں، الحمد کے بعد 10 دفعہ قل هو اللہ ہر رکعت میں، یا یہ 10 رکعتیں پڑھتے ہیں الحمدللہ کے بعد 100 مرتبہ قل هو اللہ، اور پتہ نہیں کتنے کروڑوں اس کے اجر لکھے ہوئے ہیں. یہ ساری باتیں جبکہ 453 ہجری سے پہلے اس نماز سے کوئی واقف نہیں تھا. کوئی شخص کسی انسان کو اللہ کی عبادت سے منع کرے وہ شیطان ہے، لیکن جو عبادت رسول اللہ کے طریقے میں نہیں ہے اس عبادت کا ہمیں کچھ بھی نہیں ملنے والا. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، یہ دن اہل سنت کا نہیں. ہاں، جب بیت المقدس فتح ہوا تو اس وقت صلاح الدین ایوبی نے عرب ممالک سے اس بدعت کو ختم کرنا بزور تلوار کے زور پہ اسے ختم کرنے کی کوشش کی اور ختم ہو گیا. اب دیکھیں دین آیا مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ سے. آپ دیکھیں مکہ مکرمہ میں یہ ہے، آپ پورے خلیج کو پھر رہے ہیں، افریقہ تک چلے جائیں. اگر یہ دن رسول اللہ سے ثابت ہوتا تو یہ سارے مسلمان اسے مناتے. چونکہ ہمارے پاس دین مغلوں کی وجہ سے آیا ہے، یعنی اس کے بعد انگریزوں نے جو خالص دین بیان کرنے والے لوگ تھے انہیں پھانسیوں پر لٹکایا، تو ان کے گھر والیاں ایرانی تھی اور یہ خود یہ فقہ حنفی کو فالو کرتے تھے. تو یہ بر صغیر کے اندر اس دن کو اتنی اہمیت دے دی گئی کہ لوگ لیلۃ القدر کو ہی بھول گئے. اصل میں قرآن کے نازل ہونے کی رات لیلۃ القدر ہے، لیلۃ البرات، یعنی یہ شب برات نہیں ہے، اور نہ ہی شریعت کے اندر اس کی کوئی حیثیت ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں جو بھی عمل کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مد نظر رکھ کے کریں. اس رات کو لوگ قبرستانوں میں جاتے ہیں. جو میں نے حدیث بیان کی سید عائشہ کی، اگر اسے سچ مان لیا جائے تو رسول اللہ تو اکیلے گئے، تو ہم جلوس لے کے کیوں جاتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ رسول اللہ کے ساتھ یہ منسوب بات ہے، آپ ایسا نہیں کیا تھا. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، وہاں جا کے مٹی ڈالنی اور اس کو سمجھنا کہ یہ پتہ نہیں کیا اس سے مل جائے گا یا ہمارے مردوں کو کیا فائدہ ہو جائے گا. بس کہتے ہیں اس رات ارواح آتی ہیں. اب قرآن سے پوچھیں ارواح آتی ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں، یہ 18واں پارہ ہے اور یہ سورۃ مومنون ہے. اللہ فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدهم الموت، جب کسی بندے کی موت کا وقت آتا ہے، قال، یہ اللہ کی منتیں شروع کر دیتا ہے، رب ارجعون، اے اللہ ایک مرتبہ واپس پلٹا دے. بھئی کیا کرے گا جا کے؟ کہتا ہے لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں اچھے کام کر لوں، فیما ترکت، جو چھوڑ آیا یا نہیں کیے. اللہ رب العزت اس کے جواب میں فرماتے ہیں کلا، اب یہ نہیں ہو سکتا. جب یہ بار بار منتیں کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں انہا کلمۃ ہوا قائلھا، پھر ایک کہنے کی بات ہے، کہتا رہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ،
اس کے اور دنیا کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جاتا ہے جو قیامت تک نہیں کھلے گا. نہ دنیا والے اپنے جانے والے کو اپنی بات سنا سکیں گے، نہ جانے والا دنیا والوں کے حالات کو جان سکے گا. اگر اللہ کا قرآن سچا ہے تو وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، دنیا اور اس کے درمیان پردہ حائل کر دیا جاتا ہے جو قیامت قائم ہونے کے دن تک نہیں کھلے گا. اور دوسری عقلی بات یہ ہے، مجھے بتائیں جن ارواح کو اللہ نے کہا تھا اکتبوا کتابہ فی علیین، اکتبوا کتاب عبدی فی علیین، میرے اس بندے کی روح کو جنت کے اعلی مقام پہ داخل کر دو. کیا جو جنت میں چلا گیا اس کا دنیا میں آنے کو دل چاہے گا؟ اور جس بد نصیب کو یہ کہا ہوگا اکتبوا کتابہ فی سجین، اسے جہنم کے قید خانے میں قید کر دو، کیا اس قیدی کو کوئی آنے دے گا؟ ان کہانیوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے لیے قرآن کو پڑھیں. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن سے بہتر ہماری رہنمائی کوئی نہیں کر سکتا. ان پہ ہے میرا کوئی مفاد ہو، میں آپ کو مس گائیڈ کروں، میرا کوئی اور بھائی ایسا کرے، لیکن یہ اللہ کی کلام ہے، یہ کسی کو مس گائیڈ نہیں کرے گی. تو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، ہم محنت بھی کریں اور الٹا ثواب کے بجائے عذاب والوں میں لکھ دیا جائے تو اس سے بڑی بد نصیبی کوئی نہیں. میں پھر عرض کرتا ہوں، کسی کو عبادت سے روکنا یہ شیطان کا کام ہے، لیکن جو عبادت رسول اللہ نے نہیں کی وہ عبادت نہیں ہے. آپ بے شک اپنے یہ چانس لینا چاہتے ہیں تو ایک رکعت میں 3 سجدے کر کے دیکھ لیں، میں دیکھتا ہوں کیسے نماز قبول ہوتی ہے. سجدہ بھی تو اللہ کے سامنے ہی کرنا ہے، لیکن چونکہ رسول اللہ نے 2 سجدے کیے، ہم بھی 2 ہی کریں. تو اللہ رب العزت یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر. ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ ہمارے انتہائی محترم بزرگ ہیں، جمعے کے لیے تشریف لاتے ہیں، پروفیسر پروفیسر رشید احمد صاحب. تو یہ پروفیسر جولر والے یہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. یہ ہمارے پرانے محلے کے انتہائی محترم بزرگ تھے حاجی عبداللہ ناگی صاحب، ان کا بیٹا عبد المتین ناگی. یہ ویسے ذہنی معذور تھا، لیکن بچپن سے ہم نے اسے دیکھا کہ یہ کبھی نماز سے غافل نہیں ہوا. ذہنی معذور ہونے کے باوجود ہمیشہ نماز فجر سے لے کر عشاء تک کبھی کوئی نماز قضا نہیں کرتا تھا. اللہ اس کی مغفرت فرمائے. آج وہ فوت ہو گیا ہے، اس کی میت آئی ہوئی ہے، نماز کے بعد ان کا نمازی جنازہ پڑھیں گے. ایک بھائی نے کہا ہے میری بیوی جب بیمار ہو تو میں کھانا گرم کرتا ہوں، دیگر کام کرتا ہوں، میری امی اور بہنیں اس کو بہت غلط سمجھتی ہیں. دیکھیں، بیمار نہ بھی ہو تو رسول اللہ اپنے گھر والوں کی ہیلپ کیا کرتے تھے. اگر رسول اللہ جیسی ذات جن کے ہم قدموں کی خاک بھی نہیں، اگر آپ اپنے گھر والوں کی مدد کرتے تھے تو ہمیں کیا مسئلہ.
اس لیے ماؤں اور بہنوں سے التماس ہے یہ اپنے گھروں کو جہنم کا ایندھن نہ بنائیں، خوشگوار بنائیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کی عزت کرے، آپ کے ہر معاملے میں معاونت کرے، بہن چاہتی ہے میرا بھائی کرے، تو وہ بھی تو بیوی زندگی کی ساتھی ہے، ان کی معاونت بھی یہ کرنی چاہیے۔ عمرے کی نیت کر کے مکہ ہوٹل میں پہنچ کر غسل کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب احرام ذوالحلیفہ سے باندھ کے تشریف لاتے اور حدیبیہ کے کنویں پہ آپ غسل کرتے، پھر آپ مکے میں داخل ہوتے، تو آپ احرام باندھنا اپنے اسٹیشن سے ہی ہے، میقات پہ نیت کرنی ہے، اور آگے جا کے اگر فریش ہونے کے لیے نہانا چاہتے ہیں تو نہا سکتے ہیں۔ مسجد جرانہ میں دوبارہ عمرے کی نیت کر سکتے ہیں، یا طائف جا کے قرن المنازل ہی میقات ہے، جرانہ نہیں ہے۔ گزشتہ جمعے میں کچھ جوتے اور گھڑی ملی تھی، جن بھائی کی ہو وہ لے سکتے ہیں۔ ایک خاتون نے سوال لکھا ہے کہ 12 سال 13 سال پہلے شادی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اولاد سے بھی نوازا، عرصہ تقریباً 5 سال پہلے آمد نشے پہ لگ گیا ہے، نہ اپنی بیوی بچوں کے اخراجات پورے کر رہے ہیں بلکہ سسرال والوں کو تنگ کر رہا ہے۔ اس کی بیوی بہت برداشت کرنے کے بعد اس سے علیحدگی چاہتی ہے۔ والدین اپنی بیٹی کے لیے اس کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن باقی رشتہ دار کہتے ہیں علیحدگی اختیار نہ کرو، آپ کو ہر حالت میں اسی گھر میں رہنا ہے۔ اگر وہ آپ کی کفالت بھی نہیں کرتا اور نشہ کرتا ہے، اصلاح بھی نہیں کرتا، تو علیحدگی ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا وعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین۔ اللہم دمر اعداء الدین، اذہب الباس رب الناس، واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ تو رحیم و کریم ہے، اے اللہ جو بھی مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اے اللہ مقروضوں کے قرضے اپنی رحمت سے ادا فرما دے، اے اللہ سب کے گھروں میں وسعتیں پیدا فرما دے، اے اللہ سب کے کاروباروں میں برکتیں نازل فرما دے، اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، اے اللہ جو فوت ہو چکے ہیں انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اے اللہ ہماری اولادوں پہ رحم فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو دین کی طرف مائل کر دے، اے اللہ انہیں دین پہ استقامت نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھنا اسلام کی حالت میں زندہ رکھنا، اے اللہ اسی پہ موت نصیب فرمانا۔ اے اللہ بعض لوگ اپنی بیٹیوں کی وجہ سے سخت پریشان ہیں، اے اللہ جن کو بیٹیوں کے ساتھ آزمایا ہے اللہ ان کے بہتر اسباب پیدا فرما دے، اے اللہ ان کے بہتر ساتھی پیدا فرما دے، اے اللہ تو رحیم و کریم ہے، سب پہ رحم فرما دے، اے اللہ جتنے ہی تیرے گھر میں میرے بیٹے بھائی بہنیں سب آئی ہوئی ہیں، اے اللہ سب کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔